الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 سے آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حبیب اللہ لن یضروکم الا اذن، وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتے مگر زبانی کلامی ایذا پہنچانا۔ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ یہود کی ہو رہی ہے۔ یہودی مدینہ منورہ کے اندر 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور وہاں پر اوس اور خزرج 2 انصار کے قبیلے آباد تھے۔ انصار کے قبیلوں اور جو ہیں یہود، ان کے درمیان دوستیاں تھیں قبل از اسلام۔ وہ آپس میں درہ بندی میں تقسیم تھے اور آپس میں ان کی جنگیں ہوتی تھیں، یعنی کچھ قبائل جو ہیں یہودیوں کے وہ اوس کے ساتھ تھے، کچھ جو ہیں وہ خزرج کے ساتھ۔ جب اسلام آیا تو ان یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے نام سے ان کے ساتھ معاہدے کیے، امن معاہدے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ایک ایک کر کے ان تینوں قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدوں کو ختم کر دیا، معاہدوں کو توڑ دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ غزوہ بدر سے پہلے ایک قبیلے نے معاہدہ توڑا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ غزوہ احد سے پہلے ایک قبیلے نے معاہدہ توڑا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ غزوہ خندق سے پہلے ایک قبیلے نے معاہدہ توڑا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لن یضروکم الا اذن۔ اب وہ مدینہ کے اندر اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اب مسلمانوں کو وہ سوائے زبانی تکلیف پہنچانے کے ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ اب کیا ہے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اب مسلمانوں کے خلاف جو یہود ہیں وہ فقط سازشیں کاٹ سکتے ہیں، وہ باقاعدہ میدان جنگ کے اندر مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ثم پھر لا ینصرون، وہ کامیاب بھی نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں آئیں تو ایک گمان اور ایک جو ان کی خام خیالی تھی یہودیوں کی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں، مسلمانوں کا ہمارے ساتھ اس سے پہلے جتنے مقابلے ہوئے ہیں وہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہیں، ہمارے پاس اسلحہ زیادہ ہے، ہمارے پاس وسائل زیادہ ہیں، اس لیے مسلمان ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، اب ان یہود کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ اب یہ تمہارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہاں سازشیں کر سکتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہود نے سازشیں ابتدا سے ہی شروع کر دی۔ جب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے ہیں اس وقت سے یہود مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے آ رہے ہیں، اور کئی مقامات پر انہیں سازشوں میں کامیابی بھی ہوئی، اور آج تک یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ، ان پر مار جو ذلت ہے اس کو غالب کر دیا گیا، ان کو مار دے دی گئی، ذلت کی رسوا کر دیا گیا۔ اینما ثقفوا، تم جہاں بھی ان کو پاؤ، الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، وحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی کو تھام لیں۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ جب سے مدینہ منورہ سے انہیں نکالا گیا یہودیوں کو، اس وقت سے وہ رسوا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ان کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا
تو وہ اللہ رب العزت کی رسی کو تھامیں گے تب کامیاب ہوں گے، یا وہ کسی اور جماعت کے ساتھ معاہدہ کریں گے تب کامیاب ہوں گے۔ اللہ کی رسی کو تھامنے سے مجھے جو سمجھ آیا یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئیں۔ ان کی کامیابی یہ ہے، اگر وہ اطمینان چاہتے ہیں، ذلت اور جو ان کے لیے رسوائی کا معاملہ ہے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، اللہ کی رسی کو تھام لیں، تب وہ کامیاب ہیں۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی قوم سے معاہدہ کر لیں، یا تو وہ مسلمانوں سے معاہدہ کر لیں جیسے انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر معاہدے کیے، یا کسی اور غیر مسلم قوم سے معاہدے کر لیں، تب جو ہے وہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ جو اسرائیل کی ایک یہودیوں کی اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے، یہ وہ از خود قائم نہیں ہوئی بلکہ یہ یورپ کے تعاون سے قائم ہوئی۔ کبھی روس نے اس کی پشت بنائی کی، کبھی امریکہ نے، اور اگر وہ ایٹمی پاور بنا ہے تو وہ بھی ان کی وجہ سے، امریکن کی وجہ سے بنا ہے، امریکیوں نے ان کا ساتھ دیا، اس وجہ سے وہ ایک اسٹیٹ جو ریاست ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ کسی بھی غیر مسلم یا مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کیے بغیر وہ اپنی آزاد اور خود مختار ریاست قائم نہیں کر سکتے۔ وہ ریاست جب بھی قائم کریں گے یا تو وہ اللہ کی رسی کو تھامیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، یا پھر وہ ہے کسی اور لوگوں میں سے، چاہے وہ مسلم ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی معاہدہ کریں گے، تب وہ اپنی ریاست کو قائم کر سکتے ہیں۔ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، حقدار ٹھہرے وہ اللہ کے غضب کا، اللہ رب العزت کے غضب میں وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ان پر محتاجی کو مسلط کر دیا گیا۔ یہود جو ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا جب سے مدینہ سے نکلے تب سے ان پر محتاجی کو مسلط کر دیا گیا، یعنی کسی نہ کسی قوم کی محتاجی کے ساتھ ہی رہ سکتے ہیں بغیر۔ آپ دیکھیں عیسائی اگر یہود کا ساتھ نہیں دیتے تو یہود کی جو چھوٹی سی ریاست ہے اس وقت، جس کے بارے میں پوری دنیا کے اندر ایک ہوا بنا ہوا ہے کہ پوری دنیا کی معیشت پر انہوں نے کنٹرول سنبھالا ہوا، اگر امریکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو آپ ابھی جو فلسطینیوں کے ساتھ انہوں نے ظلم و ستم کیے ہیں اسرائیل نے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے نا کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے۔ اگر امریکہ پیچھے ہٹتا ہے تو اس کے سراؤنڈنگ میں ارد گرد سارے مسلم ممالک ہیں، وہ بالکل چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، لیکن جب امریکہ آپ دیکھیں کتنی دفعہ اس نے انٹرنیشنل جو قومی سلامتی ہے وہاں پہ اس نے ویٹو کر دیا۔ ساری دنیا نے کہا جی یہ جنگ بندی ہونی چاہیے، امریکہ ویٹو کر دیتا ہے، نہیں جی جو مرضی وہ کرتے پھریں۔ تو اس کا مطلب ہے امریکہ ان کے ساتھ صحیح معنوں میں کھڑا ہے۔ جس طرح ہماری مسلمانوں کی صفوں کے اندر اتحاد ہونا چاہیے تھا، وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آتا، لیکن وہاں پہ ہمیں وہ اتحاد دکھائی دیتا ہے کہ امریکہ علی اعلان ان کی حمایت کا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان پر محتاجی کو مسلط کر دیا گیا، وہ بغیر کسی کی مدد لیے سروائیو جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے کانوا یکفرون، وہ انکار کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا۔ یہودیوں نے اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کر دیا، دونوں اعتبار سے ہیں۔ ایک تو انہوں نے رسول عربی علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا، دوسرا ان پر جو کتاب اتری تورات، اس میں انہوں نے رد و بدل کر دی، اپنی مرضی سے اس میں انہوں نے احکامات کو داخل کیا، اپنی مرضی سے کچھ احکامات کو انہوں نے وہاں سے رد کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ دوسرا کیا کیا؟ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، بغیر کسی وجہ کے وہ انبیاء کو شہید کر دیتے تھے۔ یہود کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اتنے بے حس ہو چکے تھے کہ عام انسان جو ہے وہ کسی کو قتل کرے نا تو کئی دن تک اس کے حواس جو ہے اس کا ساتھ ہی نہیں دیتے۔ بندہ جو ہے وہ کئی دن تک پریشان رہتا ہے کہ مجھ سے کیا ہو گیا، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہود کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ انبیاء کو شہید کر دیتے، عام بندے کو نہیں، اللہ کے نبی کو، اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے منتخب کردہ بندے کو شہید کرنے کے بعد وہ اپنی دکان پر بیٹھ جاتے ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس حد تک ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو چکے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے شہید کر دیتے ہیں۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ہیں جو سب نافرمان ہیں اور وہی
زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ لیسوا سوا نہیں ہے برابر من اہل الکتابی، اہل کتاب بھی سارے برابر نہیں ہیں۔ جس طرح جو بھی قوم ہے نا، چاہے ایمان والے ہوں، چاہے شرک کرنے والے ہوں، چاہے اہل کتاب ہوں، ان میں جو لوگ ہیں ان کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، مزاج کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایمان والے ہیں نا، مسلمانوں کے مزاج میں بھی فرق ہے۔ ایک مزاج وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، بڑا پولائٹ مزاج ہے، بڑا رحم کرنے والا مزاج ہے، اور بڑا ایک طرح کا درد دل رکھنے والا مزاج ہے۔ دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سخت مزاج ہے، شریعت کو بزور بازو نافذ کرنے والا مزاج ہے۔ ایک موقع پر جیسے غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر میں قیدی ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرا یہ خیال ہے کہ جن کے یہ رشتہ دار ہیں نا، کیونکہ آپس میں رشتہ داریاں تھیں، وہ بھی قریشی ہیں، یہ بھی اہل مکہ ہیں، وہ بھی اہل مکہ ہیں، تو جو رشتہ دار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل کریں۔ جو کافر ہے رشتہ دار مسلمان کا، وہ مسلمان اپنے ہی رشتہ دار کو قتل کرے۔ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اس طرح کرتے ہیں، ان سے کچھ لیتے ہیں فدیہ اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ ابو بکر کا مزاج اور عمر کے مزاج کی مثال ایسی ہے کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزاج ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، یا اللہ یہ باز نہیں آ رہے، کوئی بھی کافر جو ہے وہ اس روئے زمین پر باقی نہ بچے، سب کو ہلاک کر دیں۔ تو یہ مزاج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ جو ایمان لے آئے وہ تو ایمان لے آئے ہیں نا، جو کافر ہیں وہ بھی تیرے ہی بندے ہیں۔ ایک اللہ کے ساتھ نسبت کو قائم کیا۔ تو لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو مشرکین مکہ ہیں ان کے مزاج میں بھی بڑا فرق ہے۔ ایک طرف ابو جہل ہے، اسلام کا بدترین دشمن ہے، کوئی بھی اس نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے حوالے سے یا اسلام کے خلاف قدم اٹھانے کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے اس میں کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ وہ نڈر ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، اسے خوف نہیں ہے کہ کیا ہوگا، وہ کہتا نہیں جنگ کریں گے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اور دوسری طرف مزاج ہے ابو لہب کا۔ ابو لہب کے بارے میں کتب تفاسیر کے اندر ملتا ہے کہ بزدلانہ مزاج ہے، وہ سازشیں کرتا ہے لیکن کھل کر میدان میں سامنے نہیں آتا۔ اسی طرح یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ بھی برابر نہیں ہیں۔ ایک مزاج اوپر بیان ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کرتے ہیں، وہ تمہارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ دوسرا یہاں پر فرمایا من اہل الکتاب، اہل کتاب ایسے بھی ہیں، امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، کہ ایک گروہ اہل کتاب کا ایسا بھی ہے جو اللہ کی آیات کو پڑھتے ہیں آناء اللیل، رات کے اوقات میں۔ پہلی خوبی ان کی یہ بیان ہوئی کہ وہ رات کو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ مفسرین اکرام نے فرمایا یہاں اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جن میں حضرت عبداللہ بن سلام جیسے حضرات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ کچھ یہودی تھے، یہودیوں کی بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہو، لیکن کچھ ایک تھوڑی سی جماعت یہودیوں کی ایسی بھی تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کی خوبیاں یہاں بیان ہوئیں کہ وہ لوگ قائم ہیں اور رات کو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں۔ اب یہاں ہمارے لیے بھی جو ہے وہ درس ہے، یہ وہ خوبیاں ہیں جو ایک اچھے مسلمان کے اندر بھی ہونی چاہیے، کہ ایک تو وہ قائم رہنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والے وہ ہیں کہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ بیان کرنا، یہ عہد کرنا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم ہو جانا، پھر حالات جو مرضی ہوں۔ بندہ جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر چاہتے تو رخصت کی راہ اختیار کر سکتے تھے۔ رخصت کی راہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اگر تمہیں جان کا خوف ہو، تمہیں لگتا ہو کہ کوئی بندہ تمہیں قتل کر دے گا،
اگر تم کلمہ کفر زبان سے ادا نہیں کرتے تو تمہیں اجازت ہے تم وقتی طور پر کلمہ کفر کہہ دو، یہ رخصت ہے۔ لیکن عزیمت کیا ہے؟ بندہ کہے جی نہیں جو مرضی ہو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میری زبان سے کلمہ کفر جو ہے وہ نہیں نکلے گا۔ تو پہلی خوبی کیا ہے کہ بندہ اس بات کے اقرار کر لے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم ہو جائے، چاہے اس پر ظلم ہو، چاہے اس پر ستم ہو، چاہے ظالم بادشاہ اس کو قتل ہی کر دے، وہ اس بات سے پھرے نا۔ اگر ایسا ہو تو پھر اس کے لیے انعام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شہداء کے سید ہیں، سردار ہیں، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اور ہر وہ شخص کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا ہے اور حکمران اس کو قتل کر دیتا ہے، وہ بھی سید الشہداء ہے۔ یعنی یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جس چچا سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے جس چچا سے بڑی زیادہ الفت ہے آقا علیہ السلام کو، انہیں سید الشہداء کہا اور اس درجے میں ہر اس بندے کو شامل کیا کہ جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا ہے اور اس پر قائم رہتا ہے، پھر اس کی جان چلی جائے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو پہلی خوبی کیا ہے کہ قائم رہتے ہیں۔ دوسرا یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں آناء اللیل، رات کے وقت، راتوں کو جاگتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں۔ اور رات کی بیداری کے بغیر، شب بیداری کے بغیر بندہ اللہ کے قرب میں نہیں جا سکتا۔ جتنے بھی اللہ کے ولی ہوئے ہیں ان سب کی یہ خوبی ہوئی کہ وہ رات کو اٹھتے تھے۔ رات کو جب موسم میں شدت آ جاتی ہے کہ گرمیاں ہوں تو پچھلی رات تھوڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، کچھ سکون میسر آتا ہے، سونے کا جی چاہتا ہے، اس وقت اس کو حکم ہو جاتا ہے کہ نہیں اب تیرا رب آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ اس وقت بندہ اپنی نیند کو چھوڑ کر مصلی پہ آ جائے۔ یا سردیوں کی رات ہو تو پچھلی رات میں جب بستر گرم ہو جاتا ہے، آرام کے لیے بالکل سکون دا ماحول ہو جاتا ہے، اس وقت بندہ گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ تو فرمایا وہ رات کے وقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ہم یسجدون، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں۔ رات کو اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود بھی ہو جاتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ اب مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں گروہ یہود کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ وہ یہودی جو ایمان لے آئے، کیونکہ صحیح معنی میں اللہ رب العزت پر ایمان لانے والے وہی یہودی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے سارے احکامات کو تسلیم کیا، صرف تورات کو نہیں بلکہ تورات کے بعد قرآن پاک پر بھی وہ ایمان لائے اور آقا علیہ السلام کی ذات کا بھی انہوں نے اقرار کیا۔ والیوم الآخر، اور وہ آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ لوگوں کو گناہوں سے بچاتے بھی ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر کل کے درس میں تفصیلاً جو ہے وہ گفتگو ہو چکی۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور وہ جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ وہ ایسا کام ہے کہ جس کی آج بالخصوص میں سمجھتا ہوں بڑی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رحمہ رضوان کے زمانے میں تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رحمہ رضوان نیکیوں میں مقابلہ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ میں ابو بکر صدیق سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔